شروع کروں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ساری پریس کا جنہوں نے آج بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے ہم میرے سمیت چند وزراء کو ان کے پاس بھیجا. میں نے انہیں تمام صورتحال جو کل میں پریس کلب گیا اس کے متعلق اور اس وقت وہاں جو بات ہوئی اس کا رسپانس وہاں دیا. میں شکر گزار ہوں پریس کا کہ انہوں نے اپنا بائیکاٹ ختم کر کے پارلیمنٹ کی کوریج کی. پارلیمنٹ آپ لوگوں کے بغیر نامکمل ہے اور کل جو واقعہ ہوا ہے اس پہ کسی ہچکچاہٹ کسی وقت کو ضائع کیے بغیر فوری طور پہ وزیر داخلہ کے کہنے پہ میں پریس کلب گیا اور غیر مشروط معافی مانگی. حکومت اظہار رائے کی آزادی ہو، پریس جرنلسٹ کا معاملہ ہو، پریس کلب کے تقدس کی بات ہو، ہم بالکل ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. جو کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے اس پہ معافی بھی مانگی ہے اور ایکشن بھی کریں گے. جو پریس کلب کی انتظامیہ اور آپ کی جو سارے مل کے فیصلہ کریں گے اکارڈنگلی ایکشن بھی نظر آئے گا تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ پریس کلب یا اس کے تقدس کی کوئی پامالی کی یا اس کی کوئی عزت میں کمی کی بات ہو. میں دوبارہ پریس کے تمام دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وزارت داخلہ کی طرف سے، وزیر داخلہ کی طرف سے، وزیر اطلاعات بھی آن بورڈ تھے، اسی طرح حکومت کی طرف سے ہم بالکل کلیئر ہیں اور کل کے واقعے پر افسوس، مذمت اور اس کے بعد معافی، غیر مشروط معافی مانگی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ اس واقعے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو. اس کے تدارک کے لیے جو پریس کلب اور آپ کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کی جو گائیڈ لائنز ہوں گی، وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس کے مطابق اس کو حل کر دیا جائے گا اور اقدامات کیے جائیں گے. اب میں ایک بات آج آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایمل ولی صاحب نے ارسپانسبل بیان دینا اپنی مشہوری کے لیے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، ویسے تو انڈر 19 کے ہیں لیکن اپنے آپ کو لیڈر دکھانے کے لیے ارسپانسبل بیانات دینا ان کی عادت ہے اور آسمان کی طرف تھوکنا وہ اپنے ہی پڑتا ہے، وہ ان کی عادت ہے. سینٹ میں انہوں نے منگل کو بات کی، میں آج اس کا جواب سینٹ میں ہی دینا چاہتا تھا مگر اجلاس نہیں چل سکا کورم کی وجہ سے. پھر میں نیشنل اسمبلی میں اسی کا جواب فلور آف دی ہاؤس دینا چاہتا تھا اور موقع ملے گا تو دوبارہ فلور آف دی ہاؤس دوں گا، کیونکہ اس طرح کا بیان اور اس طرح کی بات چیت بالکل ناقابل برداشت ہے. یعنی آپ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے آپ پاکستان کی قومی مفاد کی معاملہ ہو، پاکستان کی کامیاب ترین ڈپلومیسی، ایسی ڈپلومیسی جس کی 80 سال میں پاکستان میں مثال نہیں بنتی، ملتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عروج پہ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان کی سفارتکاری. شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اور فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے جس عروج پر پہنچی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کسی نہ کسی بہانے کوئی ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں. ایمل ولی صاحب
آپ اس لیے سربراہ ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے جو تھے وہ پارٹی چلاتے تھے، نہیں تو اہلیت، معیار اور میرٹ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا ہے۔ آپ کی پارٹی کی پولیٹکس کا یہ حشر ہے کہ کبھی قومی لیول پر تھی، پھر یہ صوبائی لیول پہ آئی، پھر آپ ضلع سے بھی فارغ ہوئے اپنے سے، اپنی ذاتی سیٹیں، گھر کی سیٹیں وہ بھی ہارے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کی کارکردگی اور آپ کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کو، آپ کی جو حکومت تھی کے پی میں اس وقت جب وزیر اعلیٰ اے این پی کے تھے، تو کیا کمال لوگ کہا کرتے تھے کہ ایزی لوڈ، ایزی لوڈ والا وزیر اعلیٰ، ایزی لوڈ والی یہ پارٹی ہے۔ تو ایزی لوڈ والے اگر کوئی باتیں کریں تو گریبان میں بھی جھانک لیں۔ اپنے صوبے سے، اپنے ضلع سے، اپنی ذاتی سیٹوں سے ہارنے والے، مانگے تانگے اور ادھر ادھر دوسرے صوبے سے جا کر دوسرے ووٹوں پر منتخب ہونے والے، آپ بات کرتے ہیں اس طرح جس طرح آپ کو کوئی خیال ہی نہیں۔ اور فیلڈ مارشل جتنے سربراہان سے ملتے ہیں یا وہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں، وہ قومی ذمہ داری یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے وہ ذاتی شوق میں یا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس ادارے کے یا اس ادارے کے سربراہ کے بغیر ممکن ہو سکے؟ پاکستان کی یہ سفارتکاری کا عروج انڈیا پاکستان کی جنگ میں فتح کے بعد شروع ہوا، اور اس فتح میں جس سپہ سالار نے اس کو لیڈ کیا، آپ نشانہ بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ آپ کا قد بڑھ جائے۔ کہتے آپ کو ایزی لوڈ ہیں، انڈر 19 ہیں آپ کو پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے ہم سب نے مدد کر کے وہ بلوچستان سے آپ ممبر بن گئے۔ آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کیجئے گا، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو بھرپور جواب آئے گا، فلور آف دی ہاؤس آئے گا۔ اگر اس دن بھی موقع ملتا تو فوراً آتا۔ آج بھی اجلاس مؤخر نہ ہوتا، کورم کی نشاندہی نہ ہوتی تو آج بھی سینٹ میں آتا، اور یا نیشنل اسمبلی میں بھی آج موقع نہیں ملا۔ اور اس پہ یعنی آپ کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے۔ آپ کی اسی سیاست کی وجہ سے اور اسی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ رول کی وجہ سے آپ کونسلر نہیں بن سکتے پورے اپنے صوبے کے اندر۔ سیاست آپ کی فارغ ہو گئی ہے، ایزی لوڈ لوگ آپ کو کہتے ہیں، انڈر 19 میں رہتے ہوئے باتیں آپ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ پاکستان کی سفارتکاری کو، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو اس حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹنرشپ فیلڈ مارشل کے ساتھ اور باقی اداروں اور باقی یہ اسی کی وجہ سے ملی ہے، اور وہ اپنا رول جو ان کا قومی رول ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ نبھاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے نبھاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے شوق کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لیے نبھاتے ہیں، اور اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا، وہاں وزیر اعظم کو بھی ریڈ کارپٹ ملتا ہے، اور فیلڈ مارشل اور چیف اور آرمی سٹاف کو بھی ریڈ کارپٹ اور ان کی عزت احترام کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی عزت ہے۔ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہو، فورن افیئرز ہو، جو رول اس ادارے اور ان سربراہ کا ہے وہ تسلیم اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنا
ظرف نہیں ہے کہ آپ اچھے کاموں کو تسلیم کر سکیں یا اکنالج کر سکیں تو کم از کم اپنے منہ سے وہ باتیں کر کے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے اور آسمان پہ تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ پڑے گا. میں اسی پر آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب ماضی کی حکومت میں اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ رائجز میں داخل ہوئی اور جی وائی یار اسی ٹاپک پہ کوئی اگر کویشچن یہ میں نے اس پہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی پارٹنرشپ کی تو مینی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس آر کوٹنگ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر از لیڈنگ دا فارن پالیسی آف پاکستان while civilian government is their junior partner. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح عمل کی بات کی کہ ایمن ولی خان ہار گئے، لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہا، تو وہاں سے تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایمن ولی خان پہ اعتماد نہیں رہا تو پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کر رہی ہے؟ وہ اچھی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی. دیکھیں یہ کے پی کے لوگ فیصلہ کریں گے اور وہ ہم نے کے پی کی جو حکومت ہے اسے تسلیم کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ کام کرے. آج کا اسپیسیفکلی میں نے 4 دن انتظار کیا ہے، 3 دن انتظار کیا ہے کہ اجلاس ہوگا. اجلاس کے بعد آج میں نے میں فلور آف دی ہاؤس یہ جواب دینا چاہتا تھا اور آئندہ بھی اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو فلور آف دی ہاؤس جواب بھرپور دیا جائے گا. تھینک یو.